پہلے ایک اسکرین شاٹ ملاحظہ کیجئے جو کہ مفتی حسن صاحب کے بارے میں ہے، اور پھر انہی مفتی حسن صاحب کی ایک ویڈیو کلپ بھی ملاحظہ کیجئے گا جس میں حضرت کیا کیا نہیں فرماتے، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ کیا نام ہے اپنے بیٹے کا؟ ہاں جی، محمد یاسر۔ اب اپنے بیٹے محبت سے بتلاؤ گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ درابن چونگی؟ نہیں، درابن چونگی میں گھر نہیں ہے اپنے بیٹے کا، اور سوچو کہاں پر ہے۔ یہ تو بڑا نزدیک گھر بتلایا اپنے بیٹے نے۔ ٹھہر جا، ابھی نہیں رکوا دینا بھائی۔ درابن چونگی میں گھر نہیں ہے اپنے بیٹے کا، اور سوچو کہاں پر ہے، کہاں پر ہے؟ بس ماشاءاللہ پہنچ گئے، الحمدللہ۔ دیکھو اللہ کی رحمت، جلدی پہنچ گیا ماشاءاللہ، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے، ورنہ مجھے بڑا زور لگتا ہے جنت میں پہنچانے میں۔ لاہور میں پوچھ رہا گھر کہاں پر ہے، ایک بھائی کا انارکلی میں گھر ہے۔ میں نے کہا نہیں انارکلی میں نہیں، کہتا یہ پاس گلی میں گھر ہے۔ گلی میں گلی میں نہیں، یاد رکھ رہا ہے۔ پھر بڑی مشکل سے ان کو جنت میں پہنچایا۔ گلے اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بھائی علی یہ درابن چونگی میں کہاں گھر ہے، یہ ڈیرے میں کہاں گھر ہے، جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے آپ کا؟ گھر ہمارا اوپر، ساتویں آسمان سے اوپر، عرش معلی کے نیچے جنت، گھر وہاں پر ہے جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے، حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچتے ہیں۔ الحمدللہ۔ دوستوں، آپ نے دونوں باتیں دیکھ لی۔ اسکرین شاٹ پہ لکھا ہوا ہے مفتی حسن صاحب کے بارے میں کہ یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں حاجی عبدالوہاب صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جس نے بھی دنیا میں جنتی صفت انسان کو دیکھنا ہے تو وہ آ کے مفتی حسن صاحب کو دیکھ لے۔ یعنی حاجی عبدالوہاب صاحب نے مفتی حسن صاحب کو دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حاجی عبدالوہاب صاحب کوئی پیغمبر نہیں تھے، نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، اور اللہ کے ولی بھی نہیں تھے، کیونکہ ان کی عمر کے آخری چند سالوں سے مجھے بخوبی اندازہ ہے کہ ان پر عمر کے آخری چند سال بہت برے گزرے ہیں۔ اگر وہ اللہ کے ولی ہوتے تو مرنے تک ان کا اکرام اور اعزاز برقرار رہتا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ بہرحال اس پر میں دوسری ویڈیو میں آپ سے بات کر لوں گا، لیکن یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر غیر پیغمبر، غیر نبی، غیر رسول اور غیر ولی کسی کے بارے میں کوئی بھی بشارت دے تو پتھر کی لکیر نہیں ہو سکتی۔ پتھر کی لکیر نبی، رسول اور پیغمبر کی ہوا کرتی ہے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہاں ان کے بارے میں حاجی عبدالوہاب صاحب نے کہا تھا اور حاجی عبدالوہاب صاحب کی ہر کہی ہوئی بات وہ قرآنی آیت ہے، تو یہ عقیدہ کی کمزوری ہے، اسے اپنا علاج کرانا چاہیے۔ پھر یہی مفتی حسن صاحب جنہیں خود حاجی عبدالوہاب صاحب نے جنت کی بشارت دی ہے، تو اب ان کا کیا کام ہے؟ یہ دوسروں کو جنت پہنچاتے رہتے ہیں کہ بھائی آپ کا کیا نام ہے اور آپ کا گھر کہاں ہے، بھائی لاہور میں ہیں اور یہاں پہ ہیں وہاں پہ ہیں۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں آپ کا گھر یہاں نہیں ہے، وہاں نہیں ہے، بلکہ جنت میں ہے۔ اب کیوں مفتی صاحب لوگوں کو جنت پہنچا رہے ہیں؟ اسی لیے کہ وہ خود پہنچے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، اور میں توہین نہیں کر رہا ہوں مفتی حسن صاحب کی، کیونکہ مفتی حسن صاحب عالم ہیں، اچھے انسان ہیں، لیکن جو باتیں ان سے نکل رہی ہیں جنت کے بارے میں، تو ان سے مجھے اختلاف ہے، اور وہ اس لیے کہ قرآن کا فلسفہ، جنت کا جو فلسفہ ہے قرآن میں، اللہ کی جو شرائط ہیں جنت جانے کے لیے، تو وہ کچھ اور ہیں، اور مفتی صاحب اور حاجی
حاجی عبدالوہاب صاحب کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، آئیے میں آپ کو وضاحت دینا چاہتا ہوں کہ جنت میں کون جا سکتا ہے۔ جنت میں جانا انتہائی آسان ہے۔ خدا کی قسم، اپنے گھر واپس لوٹنا مشکل ہوتا ہے، مہنگا ہوتا ہے، لیکن جنت میں جانا آسان بھی ہے اور مفت میں بھی ہے، کیونکہ جنت عمل پر نہیں ہے، جنت کو اللہ نے تقوی پر رکھا ہوا ہے، اور جنت میں جانے کے لیے مغفرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس کی مغفرت ہو جاتی ہے وہ شخص جنت میں جائے گا، جس کی مغفرت نہیں ہوتی تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور مغفرت حاصل کرنے کے لیے توبۃ النصوحہ کی ضرورت ہوتی ہے، سارے گناہوں سے توبہ کرنا۔ جس نے توبہ کر لیا سارے گناہوں سے اور پھر پوری زندگی اپنی توبہ پر قائم رہا مرنے تک، تو اسے مغفرت بھی ملے گی اور پھر یہ جنت میں بھی جا سکے گا۔ تو میرے بھائیوں، مغفرت کسے مل سکتی ہے؟ تو سورہ یاسین میں ایک چھوٹی سی آیت ہے جس میں اللہ تعالی اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرت واجر کریم۔ بے شک اے میرے نبی، میں نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ کس کے لیے؟ سارے انسانوں کے لیے نہیں، ہر کسی کے لیے نہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے من اتبع الذکر، جو ہماری جو نصیحت ہے یعنی قرآن، وہ قرآن کا اتباع کر لے۔ جو قرآن کا اتباع کر رہا ہو اور پھر قرآن کے اتباع نے اس کا کیا حال بنایا ہوا ہو؟ حال ایسا بنا ہو کہ وہ خلوت میں بھی کوئی بھی نہیں اس کے ساتھ، ایک یہ ہے، اور گناہ کرنے کا موقع ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، صرف اللہ دیکھ رہے ہیں، کوئی اس کی طرف نظر نہیں اٹھاتا، اور اسی وقت وہ خشی الرحمن بالغیب، جو خلوت میں بھی اللہ سے ڈرے، فبشرہ بمغفرت، اسے مغفرت کی بشارت دو۔ جنت کی بشارت نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ پہلے مغفرت کی بشارت دیتے ہیں، وہ اجر کریم، اور پھر اجر کریم کی بشارت دی گئی ہے۔ تو مغفرت حاصل کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ بندہ مغفرت حاصل کرے گا جو لوگوں کے سامنے گناہوں سے پرہیز نہیں کر رہا ہو، بلکہ کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے اور وہ گناہ کرنے پر قادر ہے، ماحول بنا ہوا ہے گناہ کرنے کا، لیکن یہ رحمان سے ڈرتا ہے، رحمان کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، تو اسی بندے کو مغفرت ملے گی۔ جب مغفرت ملے تو پھر جنت بھی مل جائے گی۔ اب جنت میں جانے کے لیے تو میں نے کہہ دیا کہ مغفرت کی ضرورت ہوتی ہے، تو مغفرت ایسے بندے کو مل جائے گی۔ جنت کا ضابطہ کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، جنت کی جو تقسیم ہے وہ مذہب کی بنیاد پر نہیں ہوئی ہے، وہ لسانیت کی بنیاد پر نہیں ہوئی ہے، اور وہ قومیت کی بنیاد پر نہیں ہوئی ہے، بلکہ جنت کی تقسیم اللہ نے کی ہے تقوی کی بنیاد پر، اور تقوی توبہ کرنے کے بعد ہر قسم کے گناہ سے پرہیز کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ جنت متقیوں کے لیے بنی ہوئی ہے، جنت تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو گناہوں سے پرہیز کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک دوسری آیت میں قرآن بھرا ہوا ہے
ایسی آیتوں سے، لیکن ایک اور مختصر آیت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ کون سی روح جنت میں جائے گی؟ کون جنت میں جائے گا؟ تو جس نے اس دنیا کی زندگی میں اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا، ہر قسم کی جو خواہش ہوتی ہے، مقصد یہ ہے کہ گناہ کرنے کی جو خواہشات ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو گناہوں سے جس نے بھی روکا ہو وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو یہی بندہ جنت میں جائے گا۔ میں عرض کرتا ہوں مفتی حسن صاحب سے کہ مفتی صاحب آپ جنت کی بشارت دیتے رہیں مگر جنت کا ضابطہ بھی بیان کریں، کسی کو اندھیرے میں مت رکھیے گا۔ یہ جو ہمارے تبلیغ والے ہیں یہ لوگوں کو اندھیرے میں رکھتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ صرف یہ فضائل بیان کرتے ہیں، اور جنت میں جانے کے لیے فضائل کی ضرورت نہیں ہوتی، شرائط ہوتی ہیں، اور شرائط توبہ اور تقوی کی ہے۔ تو یہی میں نے عرض کرنا ہے کہ میرے بھائیوں، ہم کسی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو جنت کی تقسیم فرمائی ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ جس نے تقوی کی زندگی گزاری وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے اپنی زندگی کو گناہوں میں گزارا، چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں، تو اس پہ جنت حرام ہے، بھلے وہ مسلمان ہو، بھلے وہ مولوی ہو، مفتی ہو، پیر ہو، مبلغ ہو، تبلیغی ہو، مجاہد ہو، حاجی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن جس نے اپنی زندگی، یہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے کہ جس نے اپنی زندگی گناہوں میں گزاری اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، اور پھر اس کے لیے جو ضابطہ ہے، یعنی اس کے لیے جو اللہ نے جگہ بنائی ہے وہ دوزخ ہے۔ دوزخ میں صرف کافر نہیں جائیں گے بلکہ مسلمان بھی جائیں گے، اور وہ کون سے مسلمان؟ جو اپنی زندگی کو گناہوں میں گزار رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت چلے جائیں تو آسان کام ہے، صرف گناہوں سے پرہیز کر لیں۔ کسی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی یہ کرو وہ کرو تب جنت ملے گی، نہیں، آپ نے صرف نہ کرنے والے کام کو چھوڑ دینے ہیں۔ جب ہم نہ کرنے والے کاموں کو چھوڑیں گے، یعنی جن کاموں کو اللہ نے ہمارے اوپر حرام فرمایا ہے، ان محارم کو جب ہم چھوڑیں گے تو جنت ہماری، یہی عرض ہے۔